اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، اللہ کے قرآن کو ماننا تقلید نہیں، والرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی حدیث کو تسلیم کرنا تقلید نہیں، والاجماع لیس منہ، اجماع تقلید نہیں، کذل عامی الی المفتی والقاضی الی العدول، اگر عامی مفتی سے مسئلہ پوچھے یا گواہوں کو قاضی بلا لے تب بھی تقلید نہیں، لیکن عرف عام میں کسی عام آدمی کا مولوی اور مفتی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں کا مقلد ہے، عرف میں یہ بات حقیقت نہیں۔ ہمارے ہاں جو بعض فتاوی موجود ہیں کہ عامی کسی امام کی تقلید کرے، وہ تقلید عرفی تقلید ہے، لیکن حقیقی تقلید کیا ہے کہ کسی آدمی کی بات ماننا، قبول و قول الغیر من غیر حجہ، کسی آدمی کی بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں ہو، نہ نبی کی حدیث میں ہو، نہ اس پر اجماع ہو اور نہ وہ مسئلہ اجتہادیہ ہو، کسی آدمی کی وہ بات ماننا جو حجج شریعہ میں نہ ہو، اس کو تقلید کہا جاتا۔ اس کو واضح کرتا ہوں، تجلی میں مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، سائل سوال کرتا، سائل کا سوال ہے کہ میرے اس مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ ذہن میں رکھیے اس سوال کو، سائل سوال کرتا ہے میرے مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ اب مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہر سائل یہی لکھتا ہے کہ میرے مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اس مغالطے کو دور کر لیا جائے کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا۔ تقلید کیا ہوئی؟ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو ماننا یہ تقلید ہے، کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو ترجیح دینا یہ تقلید ہے۔ اب بتلائیے ایسی تقلید کوئی کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کا قرآن ایک طرف اور امام کی بات دوسری طرف؟ کیا کوئی اس میں شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ ایسی تقلید نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ شرک تک جا پہنچتی؟ اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں احناف کے ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ مُجْتَهِدِهِ لَا ظَنُّهُ وَلَا ظَنُّ، مقلد کے لیے اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے، نہ اس کا زن چلے نہ اس کا زن چلے۔ اس کو پھر سمجھیے، امام کرخی اصول کرخی میں لکھتے ہیں، کہا قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ قرآن کی ہر وہ آیت جو امام کے قول کے خلاف آئے، قرآن کی آیت کو مانا جائے یا امام کے قول کو مانا جائے؟ آپ کا جواب درست ہے، لیکن امام کرخی کہتے ہیں نہیں۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا امام کے قول کو، امام کے قول کی تعویل کی جائے۔ کیسے؟ تعویل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں حکم ہے کہ نکاح کرو
مثنا و ثلاثا و رباع. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ 2 2 3 3 4 4. آئی ہوئی خواتین ناراض نہ ہو جائیں کہ وہ سمجھیں کہ شاید ہم ان کو درس دے رہے ہیں کہ آپ 2 2 3 3 4 4 نکاح کریں. نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. ترجمہ بنتا ہے 2 2 3 3 4 4. اب ایک آدمی تعویل کرے اس کی. کیسے؟ کہا 2 2، اللہ کہتا ہے 2 2 کتنی بنی؟ 4. 3 3 کتنی بن گئی؟ 6. 4 اور 6 10. والربع 4 4 8. 10 اور 8 18. اب کتنی شادیاں کرنی چاہیے؟ 18. یہ ہے تعویل. امام کرخی کہتے ہیں قرآن کی آیت کی تعویل کی جائے، اس کے معنی کو بگاڑا جائے، اپنے امام کے قول کے مطابق کیا جائے. قرآن کی اس آیت کو، امام کے قول کو اونچا بٹھایا جائے اور قرآن کی آیت کو نیچے لگایا جائے. قرآن کی آیت کا وہ معنی بیان کیا جائے جو امام کا قول ہے. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. کہا اگر یہ مجبوری حائل ہو جائے کہ قرآن کی یہ آیت اپنے معنی میں اتنی صریح ہو کہ تعویل ممکن نہ ہو، پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں پھر کہہ دیا جائے قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے. کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف اتری ہے. مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اے نبی اس قرآن کو بدل دے، کوئی اور قرآن لے آ. اللہ کے نبی کو یہ وارننگ دی گئی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر میرا سچا نبی وہ بات کہے جو جبریل لے کر نہیں آیا، آسمان سے وحی نہیں اتری، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں اور کوئی تم میں سے اس کو بچانے والا نہ. کہا قرآن کو بدل دو اس لیے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف اتر آیا. کہا اسی طرح حدیث کا آپریشن کیا جائے. اگر حدیث امام کے قول کے خلاف آئی ہے کیا کیا جائے؟ کہا تعویل کی جائے. حدیث صریح ہے، اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے رہے. کہا اس کی تعویل کرو. بغلوں میں ابتدائے اسلام میں ظالموں نے ظلم بھی کیا تو ابتدائے اسلام کے مسلمانوں پر ظلم کیا. ابتدائے اسلام میں اسلام لانے والے اکیلے مسلمان، اکیلے ابو بکر پوری امت پر حاوی ہیں. پوری امت مل کر ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ ذہن میں خیال آیا حضرت عائشہ کے کہ جب اللہ کے نبی نام لیں گے تو میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. حیران ہوئی حضرت عائشہ. پوچھا اللہ کے نبی این حسنات ابی بکر، میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنا؟ نہ اس نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ چین دیکھا، نہ مال دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا. اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں میں چلا ابو بکر چلا، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھا، میں ایمان لایا ابو بکر ایمان لایا. کہنے لگے اللہ کے نبی جمیع حسنات عمر. عائشہ
عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر اپنی زندگی میں سے 2 نیکیاں مجھ کو دے دے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے، صرف 2 نیکیاں۔ عمر کی عمر بھر کی کمائی اللہ کے نبی کے بقول ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عمر جستجو کر رہے ہیں 2 نیکیاں دے دے، زندگی بھر کی کمائی لے لے۔ اور ظالموں نے ابتدائے اسلام میں اسلام لانے والے مسلمانوں کے بغلوں میں بت دے دیے۔ کہا رفع الیدین اس وقت کی جاتی تھی جب ابتدائے اسلام میں لوگ بت بغلوں میں لے کر آیا کرتے تھے، منافق لوگ بغلوں میں بت لے کر آیا کرتے تھے۔ ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید اور سعد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خدیجہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بغلوں میں بت دے دی۔ منافق تو مدینے میں جا کر پیدا ہوئے، یہ ہے تعویل۔ کہا اللہ کے نبی نے بعد میں چھوڑ دی تھی، کہاں لکھا ہوا ہے چھوڑ دی تھی؟ کہا لال کتاب میں لکھا ہوا۔ وہ لال کتاب کہاں ہے؟ کہا خضر لے کر دریا میں غرق ہو گئے، ان کے ان صندوقوں میں بند ہے جو خضر نے دریا میں رکھے ہوئے ہیں۔ مہدی آئیں گے اور صندوق نکالیں گے، پھر وہ کتاب آئے گی، پھر اس میں وہ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے آخری عمر میں چھوڑ دی تھی۔ یہ ہے تعویل۔ کہا عبداللہ ابن عمر جو بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ واذا رکع وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ۔ عبداللہ بن عمر کہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا شروع میں رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اللہ کے نبی رفع الیدین کر رہے تھے۔ کہا عبداللہ بن عمر تو چھوٹی عمر کے بچے تھے، آخری صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، امام کو رفع الیدین کرتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ ہاں اگلی صفوں میں عبداللہ ابن مسعود تھے، انہوں نے نہیں دیکھا۔ کہا عبداللہ بن عمر جو کہتے ہیں میں نے دیکھا، کہا عبداللہ بن عمر کے کہنے کا معنی ایسے ہی ہے گلاس میں پینسل ڈال دی جائے، پینسل ٹیڑھی نظر آئے گی، باہر نکالو سیدھی ہے، پانی میں ڈالو اور دیکھو گلاس میں ٹیڑھی نظر آئے گی۔ کہا عبداللہ بن عمر کا دیکھنا ایسا ہی تھا جیسا گلاس میں پینسل دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑے، عبداللہ بن عمر نے سمجھا رفع الیدین کر لی، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حذو منکبہ، کندھوں کے برابر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھایا کرتے۔ یہ ہے تعویل۔ کہا نبی کی حدیث کی تعویل کرو، اور اگر نبی کی حدیث صریح ہو کہہ دو نبی کی یہ حدیث منسوخ۔ یہ ہے تقلید کہ امام کے قول کو ترجیح دی جائے اور نبی کی حدیث کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اور اتباع کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر اپنے گھر سے چلے، میقات پر پہنچے، احرام باندھا اور لوگوں کو سنا کے باندھا، اللہم بحج تمتع۔ عمر کا بیٹا عبداللہ احرام باندھ رہا ہے لیکن حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہا۔